محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. صدق اللہ العلی العظیم. تقیہ کے موضوع پر دوسری گفتگو ہے اور دوسری نشست ہے. پہلی نشست میں ہم نے کلیات تقیہ کے اوپر اور اس کی تعریف اور اس کے پس منظر میں کچھ گفتگو کی تھی. ایک آیہ شریفہ کو سرنامہ کلام بنایا تھا. وہی آج دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. سورہ نحل کی 106ویں آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی تقیتاً اظہار کفر کرنے والے کی مدح سرائی کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے مگر وہ لوگ جن کو دوسرا شخص مجبور کرے کفر آمیز کلمات زبان پر جاری کرنے کے لیے، ان کے علاوہ جو شخص کفر اختیار کرے ایمان لانے کے بعد ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. لیکن اس شخص کے لیے کہ جس کے دل میں ایمان اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ پر ایمان مکمل، ایمان صادق اور ایمان سچا ایمان ہے، لیکن مجبور ہو کر دشمن کے ہاتھوں مجبور ہو کر اگر اس نے کفر آمیز الفاظ اختیار کیے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. چنانچہ پہلی نشست میں اس آیہ شریفہ کے بارے میں تفصیلی طور پر ہم نے گفتگو کی ہے کہ یہ حضرت عمار ابن یاسر رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اور آج ہم تاریخی پس منظر میں کہ تقیہ اور تاریخ کے آئینے میں ہم بحث کریں گے اور تاریخ کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک قبل از اسلام، ایک بعد از اسلام. تاریخ جو اسلام سے پہلے یعنی تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام جنہوں نے تقیہ کی ہے اور ان کے بارے میں حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک، اور اس کے بعد از اسلام حضرت خاتم سے لے کر ائمہ طاہرین علیہم السلام اور اصحاب کرام علیہم یعنی رضوان اللہ تعالی علیہم، اور ان کے علاوہ جو اولیاء اللہ ہے جنہوں نے تقیہ کی ہے ان کے بارے میں انشاءاللہ سلسلہ وار گفتگو ہوگی. کہ آج ہم تاریخ تقیہ یا تقیہ تاریخ کے آئینے میں جو قبل از اسلام رونما ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم بحث کریں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تقیہ کا مفہوم جو ہے بہت وسیع مفہوم ہے، جو صرف انسان کی زندگی کے ایک پہلو کے ساتھ مربوط نہیں ہے اور اس کے ساتھ صرف مخصوص نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں میں تقیہ جو ہے وہ بروئے کار لایا جا سکتا ہے اور تقیہ کی ضرورت ہے. یعنی تقیہ جب انسان کو اپنے دشمن جانی مالی اور دینی دشمنوں کے سامنے جب ان کو آمنا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس وقت اپنے دین کو بچانے کے لیے اور اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنی مال و دولت کو بچانے کے لیے اور اپنی ناموس کو بچانے کے لیے، اپنے مؤمن بھائیوں کی جان اور ان کی عزت بچانے کے لیے اور اپنا مکتب اور مذہب کو بچانے کے لیے انسان کو تقیہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو جہاں پر دشمن جس طریقے سے جس راہ سے انسان کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو، اسی شکل میں انسان کو مومن کو تقیہ کرنا پڑتا ہے. اور چنانچہ تاریخ گواہ ہے تقیہ جو ہے وہ گروہ کرنے پر مجبور ہوں گے جو جانی طور پر، مالی طور پر اور یا قدرت کے اعتبار سے دوسرے سے جو ہے وہ کمتر ہو. جو زیادہ طاقتور ہے اس کے سامنے کمزور اور ضعیف جو ہے انسان تقیہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے. چنانچہ اگر کوئی دشمن اگر آپ کے لیے ہمارے لیے کوئی معمولی دشمن ہو جو آپ سے طاقتور نہ ہو تو وہاں پر انسان کو تقیہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اس وقت ضرورت پڑتی ہے کہ دشمن آپ سے زیادہ قوی ہے اور دشمن جو ہے وہ ہر لحاظ سے اسلحے سے لیس ہے اور آپ جو ہے بے سر و سامانی کے عالم میں ان سے آمنا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت انسان مجبور ہے کہ وہ اپنا
اپنا عقیدہ چھپائے، مجبور ہے وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے کفر آمیز الفاظ زبان پر لائے، کیونکہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق آپ کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالی نے جائز قرار دیا ہے کہ جان بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے، مکتب بچانے کے لیے، مومنین بہن بھائیوں کے جان بچانے کے لیے آپ تقیہ کر سکتے ہیں۔ اور خود تقیہ یا انسان کو خوف اور ہراس کی وجہ سے کرنے کی ضرورت ہے، یا انسان کو کسی اور دوسرے شخص کو، دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یعنی اپنا عقیدہ چھپانا پڑتا ہے، یا جسے انشاءاللہ وہ اقسام تقیہ میں ہم بحث کریں گے کہ تقیہ محاباتی ہے اور مداراتی ہے یا خوفیہ ہے۔ اس قسم کے جو تقیہ ہے، بہت سارے تقیہ یعنی مقصود ہے، وہاں پر انشاءاللہ ہم بحث کریں گے کہ ہم مجبور ہیں کس کس موقع پر انسان تقیہ کر سکتا ہے اور کس کس موارد میں انسان تقیہ کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ انشاءاللہ وہ تمام موارد یعنی مکمل طور پر اس پر بحث ہوگی۔ بس ہم اس بحث میں انبیاء الہی نے جہاں جہاں تقیہ کیا ہے ان کو ہم سلسلہ وار بحث کریں گے، اور یہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ آپ کے لیے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف جو دوسرے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ تقیہ کے نام پر یہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، تقیہ کے نام پر یہ یعنی بزدلی کا شکار ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ادعا یہ ہے کہ ہم ان مباحث سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تقیہ کرنا جو ہے کوئی حرام ممنوع نہیں ہے، اور تقیہ کرنا کوئی جرم اور گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تقیہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے نبیوں کے لیے بھی حکم فرمایا، اور اپنے نبیوں نے بھی تقیتاً زندگی گزاری۔ اس بات کی دلیل ہے اور اس بات پر گواہ ہے کہ تقیہ جو ہے وہ مشروع اور جائز عمل ہے، لیکن مذمت ان افراد کے لیے کرنا چاہیے کہ جو لوگ باعث بنتے ہیں کہ ایک مومن اور ایک مسلمان تقیہ کرنے پر مجبور ہو۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم ابو البشر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے بیٹوں نے جو ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے، جس کی وجہ سے آپ کے لیے یہ خوف پیدا ہوا کہ حضرت حابیل کو قابیل نے شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد جب آپ کا بیٹا شیس، حضرت شیس پیغمبر کی طرف یہ نبوت جو ہے وہ منتقل ہوئی، تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تم اس نعمت کو اپنے بھائی سے چھپائے رکھنا اور اپنے بھائی سے پر اظہار نہ کرنا، ممکن ہے وہ حسد کی وجہ سے تمہارے لیے کوئی نہ کوئی مشکلات کھڑی کرے۔ تو لہٰذا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہاں کہاں انہوں نے تقیہ کیا، اس بارے میں فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 30 میں یہ قصہ مشہور ہے۔ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹوں کا قصہ ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ دو بھائیوں نے قربانی پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، حضرت حابیل اور قابیل دونوں نے، لیکن ہوا یہ کہ حضرت حابیل کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی، اور اس کے مقابلے میں قابیل کی قربانی جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں رد ہوئی۔ تو اس نے اسی دشمنی میں اپنے بھائی سے کہا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں قتل کر کے رکھ دوں گا۔ تو آپ کے یعنی حضرت حابیل نے فرمایا کہ میں تو تمہیں قتل نہیں کر سکتا، اگر ایسا کر سکتا ہے تو کر لے، لیکن میں تو تمہیں قتل کرنے پر میں تو یعنی تمہیں کوئی ضرر پہنچانے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ تو یہ قصہ ہے کہ جب حضرت حابیل کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت شیس کا واقعہ یعنی اس کی نوبت آ گئی تو نبوت ان کی طرف منتقل ہوئی، اور یہاں پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے تقیہ کر کے اور یعنی اس سے چھپا کر حقیقت کو چھپائے رکھا، کیونکہ اگر ان کو یہ پتہ چلتا کہ قابیل کو اگر یہ پتہ چلتا تو ممکن تھا کہ وہ حضرت شیس کو بھی وہ یعنی نقصان پہنچا سکے۔ لہٰذا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حابیل حضرت آدم کے وصی اور جانشین تھے، ان کی شہادت کے بعد خلافت اور جانشینی ان کے بھائی شیس کی طرف منتقل ہوئی، اور سب سے پہلے جس نے تقیہ کیا وہ حضرت شیس پیغمبر ہے کہ جنہوں نے قابیل سے تقیہ کیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو نبوت عطا کی، اور اگر وہ تقیہ نہ کرتے تو روئے زمین پر سلسلہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی اور یہ روئے زمین نبوت سے خالی ہو جاتا۔ لہٰذا سب سے پہلے جو تقیہ کیا جس نے حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیس نے تقیہ کیا۔ اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالم کے خلاف مقاومت اور مقابلہ کرنے سے اگر انسان عاجز ہو جائے
اگر انسان دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا یا اس کو مغلوب نہیں کر سکتا تو اس وقت کیا کرے انسان؟ اس وقت انسان جب ناتوان ہو جائے تو اس صورت میں اس کے لیے تقیہ کرنا جائز ہے۔ واجب تو ہم یہاں پر نہیں کہہ سکتے، سب سے پہلے ہم جواز کو یہاں پر ثابت کرنا چاہتے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ تقیہ کرنا جو ہے کہاں تک جائز ہے اور کہاں حرام ہے، اس چیز کو ہم نے بحث کرنا ہے۔ اور یہ ایک فطری عمل تھا کہ حضرت حابیل نے جو چیز انہیں خدا کی طرف سے عطا ہوئی تھی کہ اپنے بھائی قابیل سے چھپایا، اور یہ ایک ایسی سنت ہے کہ جس پر سارے انبیاء اور اولیاء علیہم السلام اور صالحین نے عمل کیا ہے۔ طبری ایک روایت نقل کرتا ہے، تاریخ طبری، حضرت آدم اپنی وفات سے 11 دن پہلے مریض ہوئے اور اپنے بیٹے شیش پیغمبر کو اپنا جانشین بنانے کے لیے وہاں پر بلایا گیا، اور اس کے بعد جب جانشین بنایا تو اس کے بعد فرمایا میرا یہ وصیت نامہ قابیل سے چھپائے رکھنا۔ یہ تاریخ طبری ہے، اور جس میں بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے واضح طور پر حضرت شیش پیغمبر سے فرمایا کہ یہ تاریخ جو ہے یا یہ نبوت کا پیغام جو ہے یا نبوت کی نعمت جو ہے وہ اپنے یا ولایت اور جانشینی جو ہے وہ کیا ہے اپنے بھائی قابیل سے چھپائے رکھنا، ورنہ وہ تمہیں اذیت پہنچائے گا۔ اور اسی طرح دوسرا مورد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے کہاں تقیہ کیا، اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بہت ہی دلیر اور شجاعت اور یعنی ہر لحاظ سے توانا اور قدرت مند نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ آپ شجاع ترین افراد میں سے تھے، لیکن آپ نے تقیہ کیا۔ کہاں تقیہ کیا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ۔ یہ آیت شریفہ بہت طولانی آیت ہے کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 51 سے لے کر 65 تک یہ آیات کریمہ ہے قرآن مجید کی۔ ان آیات کریمہ میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے بتحقیق ہم نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو پہلے ہی سے عقل کامل عطا کی تھی، اور ہم اس کے حال سے باخبر تھے جب انہوں نے اپنے باپ یعنی چچا اور اپنی قوم سے کہا جن کے گرد تم جمے رہتے ہو آخر یہ کیا چیز ہے، کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقیناً تم خود اور تمہارے باپ دادا بھی واضح گمراہی میں تھے۔ وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس حق لے کر آئے ہیں یا بیہودہ گوئی کر رہے ہیں؟ اس وقت ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کے گواہوں میں سے ہوں، اور اللہ کی قسم جب تم یہاں سے پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے ان بتوں کی خبر لینے کی تدبیر ضرور سوچوں گا۔ چنانچہ ابراہیم نے ان بتوں کو ریزہ کر دیا سوائے ان کے بڑے بت کے، اور اس کی طرف رجوع تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ کچھ نے کہا ہم نے ایک جوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے ہوئے یعنی برے الفاظ میں ذکر کرتے ہوئے ہم نے سنا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ کہنے لگے اسے سب کے سامنے پیش کرو تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں۔ کہا کہ اے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کا یہ حال تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نہیں کہا بلکہ ان کے اس بڑے بت نے ایسا کیا ہے، سو تم ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ اس وقت یہ سن کر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور کہنے لگے حقیقتاً تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے اور ابراہیم سے کہا تم جانتے ہو یہ نہیں بولتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یعنی ضمیر کو جھنجھوڑا تھا کہ کس طرح انسان جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کو وہ پوجا کرتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ اسے کھانے سے خمیر سے یا حلوہ سے اپنے لیے بت بناتے، اور جب انہیں بھوک لگ جاتی تو اس وقت اپنے خدا کو وہ کھایا کرتے تھے۔ تو ان کی ضمیر کو حضرت ابراہیم نے جھنجھوڑا، لیکن آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا ہے، اور ان کو جب حکم کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ چلیں، اس میلے میں چلیں، تو اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا میں مریض ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا
فرمایا انا سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ یہاں پر یہ کہنا کہ اگر وہ اپنے آپ کو ایک تدبیر سوچنے کے لیے، ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو توریہ کیا کہ آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں، جب کہ آپ بیمار نہیں تھے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا کیا؟ تقیہ کر کے اپنا اس ہدف کو پا لیا کہ جس کے دنبال میں آپ سوچ رہے تھے اور فکر کر رہے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، اس وقت نمرود کی طرف سے آدمی آیا کہ ان کو، یعنی ان کی بیوی کی طرف ان کی بری نظر تھی اور چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم کو شہید کرے اور اس بیوی کو اپنے حق میں لے لے۔ تو اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے جب سوال ہوا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، تو انہوں نے فرمایا نہیں، یہ میری بہن ہے اور میری بہن ہے۔ یہاں پر آپ نے توریہ کیا کہ کیونکہ کوئی بھی مسلمان ایک دوسرے کی یعنی ایک دوسرے کا بہن بھائی ہو سکتا ہے، یہاں پر بعنوان مسلمان، بعنوان اسلام، بعنوان دین حنیف آپ نے فرمایا یہ بہن ہے۔ یہاں پر آپ نے پھر یہ کہہ کر آپ نے اپنی جان بچائی۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی تقیہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی نشیب و فراز سے پر ہے کہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ تقیتاً آپ نے فرمایا فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ آیہ شریفہ ہے سورہ یوسف، آیت نمبر 70 ہے، کہ جس میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بھائی کے اس بوری میں یا اپنے بھائی کے اس یعنی گندم میں آپ نے اس ٹوپے کو، اس ظرف کو آپ نے چھپا کر ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد مؤذن نے اور یعنی وہاں پر آواز دینے والے نے آواز دی کہ تم لوگ یعنی سارق ہو اور تم لوگ چور ہو۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جانتے تھے کہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھے، لہٰذا آپ نے اپنے بھائی بنیامین کے اس یعنی گندم میں وہ ظرف ڈال دی تاکہ وہ آپ کے پاس رہے، اور تقیتاً آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس آپ نے رکھ دیا۔ یہ ہے، اور تقیہ اسی لیے فرمایا التقیۃ من دین اللہ، تقیہ دین خدا میں سے ہے۔ تو کسی نے سوال کیا من دین اللہ، تو کیا یہ دین خدا میں سے ہے؟ قال ای واللہ من دین اللہ لقد قال یوسف ایتھا العیر انکم لسارقون واللہ ما کانوا سرقوا شیئا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام اس آیہ شریفہ کو یعنی دلیل کے طور پر اور آپ نے مصداق کے طور پر، تقیہ کے مصداق کے طور پر آپ نے بیان فرمایا کہ تقیہ دین خدا کے اصولوں میں سے ہے۔ اور جب راوی نے سوال کیا یہ دین خدا میں سے ہے، تو فرمایا خدا کی قسم یہ دین خدا میں سے ہے۔ اور دین خدا میں سے ہے کس بات پر آپ استدلال کرتے ہیں؟ تو آپ نے اس قصے کو بیان کیا، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے قصے کو، کہ آپ نے فرمایا فلما جہزہم بجہازہم، جب ان کا قافلہ، جب ان کے بھائیوں کا قافلہ واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے، تو اس وقت آپ نے اپنے بھائی بنیامین کے اس گندم میں آپ نے اس ظرف کو چھپایا، جبکہ اور کہا کہ یہ چور ہیں، جبکہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی۔ اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام بھی جانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی کیا تقیہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا، اگرچہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اولیاء کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کلیم اللہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، اس کو تبلیغ کرو، دین کی طرف بلاؤ، خدا کی وحدانیت کی طرف بلاؤ، تو اس وقت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کے لیے حکم ہوا اذهبا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ تو اور ہارون دونوں جاؤ فرعون کے پاس، جا کر اس کو ہدایت کرو۔ فقولا، یعنی وہ اس نے طغیانی شروع کیے، اس نے سرکشی شروع کی، ان کو راہ راست پر بلاؤ۔ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، لیکن اس کے ساتھ سختی سے بات نہ کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موسیٰ ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کرو، اگرچہ وہ سرکش ہے، اگرچہ وہ یعنی خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، کافر ہے،
اور مشرک ہے، لیکن ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آنا بلکہ نرمی سے پیش آنا. لینا قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، تاکہ ممکن ہے کہ وہ متذکر ہو جائے، اسے یعنی اپنے کیے ہوئے پر پچھتاوا ہو اور وہ دین کی طرف، حقیقت کی طرف وہ واپس آ جائے، یا اسے خوف ہو کہ تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے اور اس سے نرمی سے بات کرو، شاید وہ نصیحت قبول کر لے اور یا وہ خوف زدہ ہو جائے. یہاں پر فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا جو حکم ہے، آیا یہ تقیتاً نہیں ہے؟ ورنہ جو کافر ہے اور جو مشرک ہے، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، کیا وہ قابل نرمش ہے؟ کیا اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے کوئی بات نہیں، تم نرمی سے پیش آؤ، ممکن ہے کہ وہ حق کی طرف آئے یا اسے خوف الہی اس کے دل میں پیدا ہو جائے. تو یہ وہ مورد ہے کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے تقیہ کرتے ہوئے حضرت ہارون کے ساتھ فرعون کے پاس گئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی. تو انہوں نے کہا میرے اپنے دسترخوان کے پلے ہوئے یہ مجھے ابھی ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اس وقت وہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی اور یہ ایک ایسی سنت ہے تقیہ کہ جس پر سارے انبیاء اور اولیاء اور صالحین نے عمل کیا ہے. اور یہاں پر ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ تقیہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بلکہ تقیہ ایک قرآنی حکم ہے کہ جہاں پر انسان کے لیے، مختصر یہ ہے کہ نتیجہ بحث کہ جہاں پر انسان مجبور ہو جائے جان بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے، مکتب کو بچانے کے لیے، دوسرے مومنین کو ان کی جان مال کو بچانے کے لیے انسان تقیہ کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دست بدعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو احکام قرآنی پر عمل کرنے اور ان کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین مقدس اسلام کی خدمت کرنے کی، اور دین مقدس اسلام اور مکتب اہل بیت کی ترویج اور مکتب اہل بیت کے فرامین کو مومنین کے یعنی سماعتوں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.